ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر ہم دوران سفر جسے ہم نوائز پولوشن جسے کہتے ہیں، ہم بہت سارا تیز آواز کے اندر ہم ٹیپ کا بھی استعمال کرتے ہیں اگر اپنی سواری ہو، اگر ہم پبلک پلیس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ میں جا رہے ہیں، آپ کسی بس اڈے پہ بیٹھے ہیں، کسی ایئرپورٹ بیٹھے ہیں، ہم نے بعض اوقات دیکھا کہ مسافر جو ہیں بڑی تیز آواز میں اونچی اسپیکر کے ساتھ کچھ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ کسی سے اسپیکر آن کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں، یا دوران سفر بس میں، ہوائی جہاز میں، ٹرین میں، تو ہم نے دیکھا کہ وہ بلند آواز سے اسپیکر کر کے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی میوزک سن رہے ہیں. یا تو ایسی کنڈیشن میں دین اسلام کیا کہتا ہے کہ دوسروں کی تکلیف کے باعث بننا یہ کیسا ہے؟ اس حوالے سے بالکل واضح حدیث ہے، المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو محفوظ رکھتے ہیں. اب کوئی بھی صورت ایسی جو آپ کے پورے وجود سے صادر ہو، آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھوں سے صادر ہو، جس سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، کسی کی اذیت ہو سکتی ہے. اب دیکھیں نا، پبلک ٹرانسپورٹ کا اگر معاملہ لیں، این ممکن ہے اس میں کئی بزرگ ہوں اور ان کو سونے کا ٹائم ہو، کوئی بیچارے بیمار ہوں جو ہماری اس عمل سے اذیت میں آ رہے ہوں. تو یہ ایک گناہ جاری ہے جو ہم غیر محسوس انداز میں اپنے اوپر رکھتے ہیں اور دوسروں کو اذیت کا باعث بنتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے. ہر ایک کے حق پر ایک لمٹ اللہ نے لگائی ہے تاکہ ایسا آپ کا حقوق اتنے ہیں جس سے دوسروں کے حقوق متاثر نہ ہو. اس لمٹ کے اندر ہر چیز ہونی چاہیے. تو ایسا بالکل یہ عمل جائز نہیں ہے، اسے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اور ہمارے ہاں ایک بڑی مطلب غلط چیز یہ بھی رواج پا گئی ہے کہ ہر بندہ اس کو اپنا انفرادی حق سمجھتا ہے. بعض اوقات اگر کوئی ایسا عمل کرے اور کوئی سمجھدار آدمی بس میں یا گاڑی میں یا ہوائی جہاز میں اس کو سمجھائے تو وہ کہتا ہے یہ میرا عمل ہے، آپ کو اس سے کیا ہے. یعنی ہم جوائنٹ رسپانسبلٹی لینے کی طرف اب نہیں چاہتے، سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں کہ اگر میرا کوئی مطلب یا میری کوئی حظ اور لطف پورا ہو رہا ہے تو اس میں اگر دوسرے کی تکلیف ہے تو ہم اس کو روا سمجھتے ہیں، ذمہ دار ہم نہیں ہیں. ہم نہیں. یہ غلط بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری ایک آخری بات میں عرض کر دوں کہ سفر کو وسیلہ سفر کہتے ہیں، ظاہراً بھی اور باطناً بھی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آئے، انہوں نے کسی دوسرے کے بارے میں بڑی اچھے تاثرات اور کمنٹس کا اظہار کیا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں کیا. انہوں نے فرمایا پھر تو ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. یعنی اور اس حدیث کو بیان کر کے امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہ استدلال کیا کہ بہت سارے امراض نفوس ایسی ہیں جو سفر میں صرف زائل ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں، اور پھر بہت ساری امراض نفوس ایسی ہیں جن کا علاج صرف سفر در سفر ہے. صوفیاء اس لیے کثرت سے اسفار کرتے تھے کہ وہ ریاضت کا ایک باب ہے، ریاضت کے امور میں سے ایک چیپٹر ہے کہ سفر کرنا اور خود کو مستقل اپنے نفس کو اس سفر میں رکھنا. سفر میں خلوت میسر آتی ہے، سفر میں تنہائی ہوتی ہے، متوجہ اللہ ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. شاہ صاحب نے بھی وہ حدیث پڑھی تھی کہ صحبت الماجد ہی، اللہ رب العزت کی صحبت جو ہے وہ خلوت کے اندر حاصل ہوتی ہے. انسان باقی اپنے رشتہ دار و اقارب سے ہٹ کر تنہائی میں بیٹھتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ اس کا جو رشتہ ہے، نابت ہے، وہ مزید مضبوط ہوتی ہے، رقت خشیت اس پہ مزید طاری ہو جاتی ہے.